السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت میں آپ کے سامنے سورہ یونس کی آیات 59 اور 60 یعنی 59 اور 60 کا ترجمہ لے کر حاضر ہوں۔ سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے نبی، ان سے کہو، تم لوگوں نے کبھی یہ بھی سوچا ہے کہ جو رزق اللہ نے تمہارے لیے اتارا تھا اس میں سے تم نے خود ہی کسی کو حرام اور کسی کو حلال ٹھہرا لیا؟ ان سے پوچھو، اللہ نے تم کو اجازت دی تھی یا تم اللہ پر افطرا کر رہے ہو؟ جو لوگ اللہ پر یہ جھوٹا افطرا باندھتے ہیں ان کا کیا گمان ہے کہ قیامت کے روز ان سے کیا معاملہ ہوگا؟ اللہ تو لوگوں پر مہربانی کی نظر رکھتا ہے، مگر اکثر انسان ایسے ہیں جو شکر نہیں کرتے۔ اس میں ان آیات میں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی وہ ایک بہت بڑی نعمت کا ذکر کیا ہے جسے ہم رزق کہتے ہیں، لیکن یہاں رزق بڑے وسیع مفہوم میں استعمال ہوا ہے، اور وہ تمام نعمتیں جو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہمیں عطا فرمائی ہیں وہ سب رزق کی فہرست میں آتی ہیں۔ اور اس کی کچھ وضاحت مولانا سید ابوالعلا مودودی مرحوم نے بھی اپنی تفسیر میں بیان کی ہے۔ اس رزق کی وضاحت میں آپ لکھتے ہیں کہ اردو زبان میں رزق کا اطلاق صرف کھانے پینے کی چیزوں پر ہوتا ہے، اسی وجہ سے لوگ خیال کرتے ہیں کہ یہاں گرفت صرف اس قانون سازی پر کی گئی ہے جو دسترخوان کی چھوٹی سی دنیا میں مذہبی اوہام یا رسم و رواج کی بنا پر لوگوں نے کر ڈالی ہے۔ اس غلط فہمی میں جہلا اور عوام ہی نہیں علماء تک مبتلا ہیں۔ حالانکہ عربی زبان میں رزق محض خوراک کے معنی میں تک محدود نہیں ہے، بلکہ عطا، بخشش اور نصیب کے معنی میں بھی عام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی دنیا میں انسان کو دیا ہے وہ سب اس کا رزق ہے، حتیٰ کہ اولاد تک رزق ہے۔ اس وضاحت سے ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنے وسیع معنوں میں اس رزق لفظ کو استعمال کیا ہے، اور یہ ارشاد فرمایا ہے کہ یہ اتھارٹی جس کے ذریعے سے یہ رزق حلال ہوا ہے یا اس میں سے کوئی چیز حرام ہوئی ہے، یہ نعمتیں جو حلال ہوئی ہیں یا حرام ہوئی ہیں، یہ صرف اتھارٹی اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، یا پھر اس کے آخری نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے۔ یعنی یا تو اس کی تفصیل ہمیں قرآن سے ملے گی یا اس کی تفصیل ہمیں کسی مستند حدیث سے ملے گی۔ تو اس لیے کسی کو یہ حق نہیں دیا جا سکتا کہ اس رزق میں سے وہ کسی کو حلال اور کسی کو حرام ٹھہرائے۔ تو اور پھر اس طرف توجہ دلانے کے بعد یہ پوچھا جا رہا ہے کہ تم یہ کس نے یہ اجازت دی ہے اس بات کی کہ کوئی حلال کر لے یا حرام کر لے اللہ تعالیٰ کی کسی نعمت کو؟ اور پھر یہ بھی پوچھا جا رہا ہے کہ تمہیں کوئی اندازہ ہے کہ ایسے لوگ جو اپنی طرف سے اس کو حلال یا حرام کر لیتے ہیں کسی نعمت کو، وہ ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا قیامت کے دن؟ یعنی اشارہ ہے اس بات کا کہ ان کے ساتھ بہت برا معاملہ ہوگا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ تو ہر صورت میں انسان پر عنایت فرمانا چاہتے ہیں، اپنا فضل و کرم فرمانا چاہتے ہیں، وہ چاہے رزق کے ذریعے ہو یا کسی اور ذریعے سے ہو، لیکن انسان ہے کہ ان نعمتوں کا صحیح طرح شکر ادا نہیں کرتا جتنا کہ اس کا حق ہے ادا کرنے کا۔ تو اس لیے ہمیں یہ بات اچھی طرح سمجھنی چاہیے کہ دنیا میں جو بھی نعمتیں ہیں، وہ کھانے پینے کی ہوں، رہنے سہنے کی ہوں، رہن سہن کی ہوں، اولاد کی ہوں، روٹی کی ہوں، جو بھی نعمتیں ہیں، اچھی صحت کی ہوں، یہ سب اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، اور یہاں انہی سے مراد ہے۔ اور ان نعمتوں پر جو بھی ہمیں میسر ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور یہی بات مطلوب ہے ان آیات کے ذریعے سے۔ وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین۔